السلام على من لا نبي بعد. اصول تو تصوف کے بھی وہی ہیں جو ظاہری فقہ کے ہیں، وہی ہے اصول تفسیر قرآن، تفسیر بالقرآن، تفسیر بالحدیث، تفسیر بالرائے. فقہ کے جو اصول ہے قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں مسائل میں اختلاف، اصولوں میں کسی کا اختلاف نہیں. ایک چیز ایک کے نزدیک صحیح نہیں ہے اور دوسرے کے نزدیک جائز ہے. رنگوں کو ضروری نہ سمجھنا، جیسے اس کی مثال ایسے لے لو، کافی بزرگان دین نے اس پہ بات فرمائی ہے. مگر اگر قرآن کے سیاق اور سباق پر اس کی نظر جائے تو قرآن کے دو معنی ہر کے، چاہے احادیث ہو چاہے دونوں علوم انبیاء کو عطا کی، علم ظاہر، علم باطن. لیکن علم کی تین حالتیں ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین کیا ہے؟ جو اطلاع ہمیں مل گیا، ہمیں یقین ہے کہ خبر اللہ کی طرف سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. عین الیقین کیا ہے؟ ایک بندے کو مکاشفہ ہو جائے اس چیز کا کہ واقعی یہ فرمان اللہ کا ہے. اور حق الیقین کیا ہے؟ کہ اس چیز کو محسوس کر لے اپنی ذات پر. یہ حق الیقین ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو ایک علم الیقین یہ تو ظاہری علم میں، اور دو باطنی علوم میں، ایک عین الیقین اور ایک حق الیقین. یہ باطنی علم سے رابطہ رکھتے ہیں. اور جتنے اصول بنائے یہ سب کے سب دونوں، جن کو دونوں علوم حاصل ہے انہوں نے بنائے. یہ ایک علم والے نے نہیں بنائے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے مجھے دو علوم عطا ہوئے. ایک یہ کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور دوسرا یہ اگر میں تم پر ظاہر کر دوں تو تم میرا سر قلم کرو. اب یہ بات وہ اپنے تابعین سے فرما رہے، جو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے شاگرد ہیں ان سے فرما رہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم اسرار چھپانے کی چیز ہے، ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے. مگر آج کا بندہ سے دلیل مانگتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ کیفیت کے لیے دلیل دینا ہی بیوقوفی ہے. تشبیہ دی جا سکتی ہے مگر دلیل بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بار بار ایک مثال دیتا ہوں بڑی پیاری ہے کہ علم باطن کیا چیز ہے. نسبت ہے. اب بیوی دکھانے کی چیز نہیں ہوتی، چھپانے کی چیز ہوتی. مگر نکاح دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ میرا فلاں لڑکی سے نکاح ہو گیا ہے، مگر وہ جو اندر جو کرتے کیا وہ بھی لا کے چوک اور چوراہوں پہ کھڑا کر دی. تو ہر چیز عقل کے دائرے میں سوچنے سے نقصان ہوتا ہے. اور اس دور کے اندر جو فتنہ برپا ہوا ہے اس میں اچھے بڑے لوگ بھی مبتلا ہو گئے. اس علم کا تعلق اس کاغذ سے ہے ہی نہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب یہ رسول مانگ رہا ہے کس سے؟ اللہ سے. میرا سینہ کھول دے. لیکن یفقہوا قولی تک یہ میری بات کو سمجھے. اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک سینہ نہیں کھلے گا تو اگلا قول بھی نہیں سمجھے. تو جب آپ کا سینہ کھل جائے تو یہ سینے کے اندر کیا ہے؟ اب یہاں دل کا نہیں فرمایا رب اشرح صدری. صدر سینے کو کہتے ہیں، پورا ایریا سینے میں آتا ہے. آپ قلب بھی فرماتے میرے دل کو کھول دے. جب تک خود شرح صدر نہیں ہوگا تو آگے کو کیا سمجھائے گا؟ تو اس میں کون سے علوم ہیں؟ اب آپ آ جاؤ فقہ میں، آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا. کون سا علم ہے؟ کسی کے پاس بھی چلے جاؤ آپ کو جواب نہیں ملے گا. تو ایک چیز کا وجود ہے مگر اس کی دلیل کہاں سے ہمیں پاس آ رہی ہے؟ آپ جہاں سے دلیل آئے گی اسی کو علم مانا جائے گا. اس کو
اب سینے کا ذکر ہے الم نشرح لک صدرک، مگر ہمارے پاس نہیں کیسے سینہ کھلتا ہے؟ اللہ پڑھائی سے کھلتا ہے، کتاب سے کھلتا ہے، آخر کس چیز سے کھلتا ہے؟ تو اب جب آپ قرآن پڑھو گے تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اب اس کی تفسیر کہاں آئی؟ اب سینہ کس سے کھلے گا؟ ذکر سے۔ ذکر کی کتنے قسمیں بیان ہو گئی؟ الذین قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کروٹ کے بل۔ پھر چوتھی ویتفکرون، ہم کہتے ہیں جی کشف سے بندہ غبی بنتا ہے، کشف علم ہے، آپ قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے فکر کرو زمینوں اور آسمانوں میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 7 زمینیں 7 آسمان ہیں، تو آپ کو پہلا آسمان نظر آتا ہے، تو ظاہری علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، مگر باطنی علم اس کا احاطہ کرتا ہے، اور اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ آج کا صوفی بھی بس ذکر وکر چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو لازمی اللہ کا ایک اصول ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو آپ نے اللہ کے کلام میں جب شک کیا ہے تو اللہ پر تھوڑی کہے گا ہدی للمتقین۔ تقوی میں پہلا شرط یقین ہے، دوسرا عقیدہ ہے، اور تیسرا عمل۔ آپ کو خود اللہ کے کلام پر شک ہے، جی فلاں نے اس سے گمراہی پیدا، جب اللہ کے کلام سے گمراہی پیدا ہوگی تو پھر توحید کس چیز سے پیدا ہوگی؟ تو یہ وہ دلائل ہے، اس کو تلبیس ابلیس کہا جاتا ہے، وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وہ تمہیں حق بات تو پیش کرتے ہیں مگر اپنی تلبیس پیش کر دیتے ہیں۔ اور یہی ہے کہ علم باطن کا انکار کیا، وہ ذرائع چھوڑ دیے گئے، ان کو جوگیوں سے ملا دیا گیا کہ یہ جوگ کر دیتے۔ تو اگر جوگ سمجھتے ہو تو پھر حضور نے فرمایا حکمت مسلمانوں کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے پاؤ لے لو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر باطل جو ترقی کر رہا ہے وہ حق کی وجہ سے کر رہا ہے، تو جب وہ ان کا حصہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ باطل کس دلیل سے ہوا؟ چاہے جوگی کر رہا ہے چاہے باطل کر رہا ہے۔ تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض میں آج انہوں نے ترقی کی ہے، ظاہری اسباب، تم ان کے محتاج ہو کہ نہیں ہو؟ خلق کی ہر چیز انہوں نے بنا لی، یہ کیمرہ انہوں نے بنایا، یہ اسکرین انہوں نے بنایا، جہاز انہوں نے بنائے، گاڑیاں انہوں نے بنائی، یہ تمام چیزیں استعمال کرتے وقت آپ کو تشبہ کی فکر کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ مشابہت کیوں نہیں پکنے گی کہ بھئی ایک کافر ایک گاڑی میں بیٹھا ہے، یہ جو تم کپڑا پہنتے ہو یہ بھی ان کی مشینیں بناتی ہے، مگر یہاں ذہن نہیں جائے گا، کیونکہ آپ اپنی سوچ کے مذہب پر جب جاؤ گے تو ایک ہی بات کرو گے کہ یہ ہمارے دین نہیں ہے۔ تو میری جان کے ٹوٹے، جو دنیا میں ماہر ہوتا ہے نا وہی دین زیادہ پھیلاتا ہے، تو آج وہ دنیا میں ماہر ہے تو دین ان کا ہی پھیل رہا ہے۔ جس دور میں مسلمان سائنسدان تھے تو اسلام پھیلتا تھا، اب جب کافر سائنسدان ہے تو کفر پھیلتا ہے۔ آپ کا مسلمان ان کی تعریفیں کرتا ہے اور آپ کو نہ چاہتے ہوئے ان کی تعریفیں کرنا پڑتی ہیں، اور یہ چیزیں سب کی سب روحانیت کے سامنے ایسے فیل ہے کہ ان کی مشینیں بھی دنگ رہ جاتی ہیں۔ آپ نے تو علاج اور معالجے کو ایک ہلکی سی چیز سمجھا ہوا ہے، تو یہ علم باطن والوں کو پتا ہے کہ اس کی کتنی گہرائی ہے، اور علم ظاہر اس کو نہیں پا سکتا، اس کو ایسے ہی کر دے گا۔ مگر جب تک آپ کے پاس دونوں علوم نہیں آئیں گے تو العلماء ورثۃ الانبیاء میں آپ داخل نہیں ہوں گے۔ جیسے کہتے ہیں نا صوفیاء کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے یہ دلیل لیتے کہ شاید وہ، اس سے یہ دلیل مت لو، غلط دلیل لیتے ہو آپ لوگ۔ اس سے دلیل یہ کہ صوفیاء صرف اصول پڑھیں گے، باقی ساری چیزیں ان کو مقاشمے میں پتہ چل جاتی ہیں، وہ آگاہی ان کی کھل جاتی ہے۔ وہ یہی جانتے ہیں کہ قرآن سے اب میں نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر، اب یہاں ذکر ہے تو رنگ کا ذکر نہیں ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، یہ ذکر نہیں ہے۔ رنگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کسی کی بات کرنا صحیح ہے، رنگ ہے، ایک چیز کا وجود ہے، اس پر بات کرنا، محنت کرنا، ہاں عالم اس کو شریعت کے مطابق استعمال کرے گا اور باطل اس کو خلاف شرع استعمال کر سکتے۔ جو عالم
جو علم جانتا ہے اس کا قصور ہے. کیوں کہ جب آپ اس چیز کو نہیں ہوگا، آپ نے ایک چیز کو علم مانا، لیکن اللہ نے تو وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا، تو یہ ضمیر کہاں جائے گی؟ ایک کی طرف ہے یا تینوں جدا جدا علم ہے؟ باعتبار فعل جدا ہے مگر علت کے اعتبار سے سب ذکر ہے. نحن نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اگر اس دلیل سے لیا جائے تو پھر دم کو کس دلیل سے ذکر سے بار کیا گیا ہے؟ جبکہ یہ بھی ذکر میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اگر آپ حکمت کو نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت کا علم دیا. وہ حکمت کا علم کیا تھا؟ وہ دو چیزیں تھی، ایک دانائی تھی اور ایک دوا تھی، علاج اور معالجہ تھا. تو پہلے حکمت تو یہاں سے آؤ نا، اس کی تفسیر کیوں نہیں کرتے؟ پھر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حضرت موسیٰ تو وہاں کیا چیز تھی؟ پہلے معجزہ دیا، پہلے معجزہ دیا، تصرف دیا، پہلے طاقت دی، پھر دعوت کا طریقہ بتا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پہلے صاحب کرامت بنو. جب آپ صاحب کرامت بن جاؤ گے تو آپ کی الفاظ میں، آپ کی باتوں میں وزن پیدا ہو جائے. دنیا آپ کی تقریروں سے ٹھیک نہیں ہوگی. یہاں ایک بندہ داخل اور آپ اس کو دیکھ لو تو شفا من جانب اللہ ہے، اگر اس کو نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ یقینی ہے کہ انشاءاللہ اس کا حل نکل آئے گا. اس سے علم کا انکار نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ غلط ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جب اللہ نے مرض کو پیدا کیا، اس کے اسباب کو پیدا کیا، تو کیا اس کے شفا کے اسباب پیدا نہیں کیے؟ تو جب وہ مسبب الاسباب تیرا تو آپ نے اللہ کے اسباب میں نقص نکالا ہے. آپ کا یہ کہ کوئی تشخیص نہیں ہوتی ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس چیز جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتاری ہے یہ نقص نکال دیا کہ اللہ نے اس کو مکمل نہیں اتارا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو علوم فرشتوں کے ذریعے دیے تو تم کو کیسے دے گا؟ جب نبی سے مجاہدے کرائے، غاروں میں بٹھائے، تو تم ایسی دے گا. اگر اصولی طور پہ بات دیکھیں تو نبیوں پر کتاب بعد میں آئی ہے، ذکر انہوں نے پہلے کیے. تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جو پہلے ذکر کرے گا اسی پر علم کھلے گا. حضور نے غار حرا میں کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کیا فرماتے تھے؟ ہر نبی کو صحیفے بعد میں ملے، مجاہدین سے پہلے کرائے گئے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم مجاہدوں سے کھلتا ہے. اس کا انکار نہیں ہے کہ آپ اس محنت کرو کہ آپ کی محنت غلط ہے، مگر تفقہ فی الدین بغیر ذکر کے ممکن نہیں ہے. اور ذکر کے ذرائع جو صوفیاء کرام اور بزرگان دین نے اختیار کی تھی، آپ نے اس کو بدعت قرار دے دی. اور یہ کس نے کیا؟ میں تو ایک ہی بندے کا نام لیتا ہوں بس، باقی پھر دوسرا تیسرا پیدا اور ہمارے والے بھی سارے پیدا. تم دیوبند کا ایسا بزرگ نہیں گزرا جس نے یہ حلقے نہ لگائے. آج 100 مرتبہ ذکر ہے، اس سے بھی تم لوگوں کے سر درد کرتی. کہتے پاگل ہوتے. حضور فرماتے ہیں مجنون ہو جاؤ ذکر میں، ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہے. یہ مجنون کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مجنون کو اپنے لیلا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. یعنی ذکر اس طرح کرو کہ اللہ کے سوا تم کسی کی پرواہ نہ کرو. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. آج آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کی عبادت یہ ریا ہے. لوگوں کے ڈر سے تم عبادت کرتے ہو، لوگوں کے ڈر سے تم لوگ دین چھپاتے ہو کہ جی فتنہ پھیلے گا. اگر ہم اس کو ظاہر کر دیں گے تو اگر اللہ کے دین میں فتنہ ہے تو پھر کس چیز میں حق ہے؟ جب حضور کی سنت فتنہ ٹھہری تو پھر حق کہاں رہا؟ الدین النصیحہ حضور فرمائے، اور آپ کو یہ فتنہ ہے اور پھر بھی تم صوفی صاحب ہیں. پھر بھی تم اپنے آپ کو تو 16 سال 18 سال 25 سال میں نے کیا محنت کی؟ کیا دین صرف اتنا ہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، دین میں پورے داخل ہو، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر مت بن. تو علم ظاہر بھی علم ہے اور علم باطن بھی علم ہے. آپ ایک علم مانتے دوسرا نہیں مانتے، آپ کافر نہیں ہوئے. آپ کس دلیل سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تو زنا تو چھوٹا گناہ ہے، کفر بڑا گناہ ہے.
وہ تم سے شرک نہیں کروائے گا، جا کے پجاری نہیں کا انکار کرا دیا، کفر کرا دیا بس۔ تو کوئی بھی چیز بے اعتبار تخلیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی یہ کہ یہ خود سے پیدا، یہ بھی تو شرک کا عقیدہ، یہ بھی تو کمیونسٹ کا عقیدہ ہے۔ تو کوئی بھی سبب جو دنیا میں آیا ہے اور اس کے اسباب جو من جانب اللہ ہے، اس کے اندر حق اور باطل کو پہچاننا عالم کا کام۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں پہلے حق ہی آتا ہے، باطل بعد میں موجود کو اس کی نقل اختیار کرتے ہیں۔ نبی پہلے اصلی پیدا ہوتا ہے، بعد میں جعلی پیدا ہوتا ہے۔ ولی پہلے اصلی پیدا ہوگا، بعد میں جعلی پیدا ہوگا۔ اور علم اللہ کی صفت ہے، اور غیب اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی صفت ہے۔ حیرت کی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں جی یہ جاسوس ہے، یہ غیب کا علم نہیں جانتے، یہ جاسوسی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جاسوس کو عالم نہیں کہا جاتا۔ شیطان عالم تھا، عارف تھا، اسی تجربوں پہ چل تھا، ہے نہیں۔ تو کیا ہے علام الغیوب کہتے ہو آپ؟ یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے صفت کا علم شیطان کو دے گا، ابلیس کو دے گا۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ بدلہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں، سنستدرج من حیث لا یعلمون، مگر جس کو علم دیتا ہے اس کو پہلے ولایت دیتا ہے، اور جب اس کو ولایت دیتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جب اس کی حفاظت کرتا ہے تو نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اتنا ہی مقدس ہو جائے جتنا خانہ کعبہ کے ساتھ لگا ہوا کپڑا۔ تو پھر یہ یہاں آ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مسائلوں کے لیے اصول بنائے جاتے نہیں، اصولوں پر مسائلوں کو پرکھا جاتا ہے، 1 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک اس کو ولی نہ ماننا جب تک شریعت کے مطابق نہ ہو۔ تو کیا شریعت صرف نماز کا نام ہے؟ یا شریعت ظاہر اور